آج ایک بندہ آیا, سسر کو پیسے دیے ہوئے اس نے بزنس کے لیے, شاید بیٹھے ہوئے ہوں یہیں پہ, بزنس کے لیے پیسے کس کو دے دیے؟ اپنے سسر کو. برباد. اب لڑائیاں گھر میں چل رہی ہیں, پھڈے یہ میرے پاس ہے. میں نے کہا تم میرے بیان اتنا عرصہ سے سن رہے ہو, تمہیں یار ابھی تک اتنی سمجھ نہیں آئی کہ کاروبار کے لیے کسی کو پیسے دینے والا بڑا بے وقوف اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. ایک دفعہ میں نے یہ بات بتائی, جو کسی کو پیسے دیتا ہے نا اس زمانے میں کاروبار کے لیے بڑا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کرتے اس سے بڑا بے وقوف. تو کسی نے مجھے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے, لے کے واپس کرنے والا اس سے بڑا بے وقوف کیوں؟ وہ تو شریعت میں واجب ہے. میں نے کہا جس کو ہماری بات سمجھ میں نہ آئے نا وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. میں نے کہا تو ان دونوں سے بڑا بے وقوف ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ جو اس زمانے میں کسی کو پیسے دے بے وقوف, جو لے کے واپس کر دے اس سے بڑا بے وقوف, اور جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آئے وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. ان دونوں سے بڑا بے وقوف. بھائی ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے, اس مطلب کو اگر سمجھانا شروع کر دیں پھر وہ مزے نہیں رہتا اس بات میں. وہ مطلب خود ہی سمجھو اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہی ہے کہ بھائی اگر واپس کر رہا ہے تو اللہ کے خوف سے کون واپس کرتا ہے؟ وہ اس نیت سے واپس کر رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو یہ لے لے گا. تو بے وقوف, تجھے کیا پتا یہ نہیں لے سکتا تھا, کہیں سے نہیں نکلوا سکتا. اللہ کے خوف سے دے رہا ہوں. ایسے تو 1-2 ہوتے ہیں نا, 1-2%, تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. وہ مثال میں فٹ ہی نہیں بیٹھتے وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے دے رہا ہو. تو ایسے مارکیٹ میں 1-8% رہ گئے لوگ. وہ بھی ان میں بھی آدھے وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے دینے کا جذبہ ہوگا, کوئی تعویل کر کے کھا جائیں گے وہ, تاکہ خوف بھی ختم ہو جائے. اور جیسے وہ ہے نا, کچھ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے ایک مولانا صاحب, تو ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ گھر میں کھانے کو ہے, انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. اس نے کہا آپ تو اتنا چوری کے خلاف بولتے ہیں, کوئی بات نہیں, کہتے ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے, مرغی نہیں کھائیں گے. تو اب جب مرغی پک گئی تو وہ انڈیل رہی ہے اور مرغیوں کو پیچھے کر رہی ہے. بوٹی کو کہہ رہے جو خود سے آئے اس کو آنے دو, انڈیلو, ہم تھوڑی نکال رہے ہیں, یہ تو خود سے آ رہی ہے. تو تھوڑا سا خوف تھا نا, تو انہوں نے تعویلات کرنا شروع کر دی. تو جس نے کھانے ہوں گے تھوڑا سا خوف ہوگا, وہ کوئی فتویٰ لے آئے گا کہیں سے. تو خیر, تو اس لیے میرے بھائی دولت 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 ہر وقت یہ باتیں مت کیا کرو. کمانے سے اللہ منع نہیں کر رہا, کمانے کی محنت بھی کرو اور پلاننگ بھی کرو. ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ جن کو مل گیا سالے وہ بھی مریں گے تھوڑے دنوں میں. تو میں بتا رہا تھا, ہم جب جامع رشید سے نکلتے ہیں, قریب میں قبرستان ہے, تو میں اپنے آپ کو خطاب کر کے بولتا ہوں, آنا کہاں ہے؟ ادھر ہی آنا. بار بار بولتا ہوں بیٹا تھوڑے دنوں کی بات ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے, آدھی صدی گزر گئی اور یہ اچھی گزری ہے, آگے کیا ہے؟ بڑھاپا. 4 شادیوں کی خالی باتیں رہ جائیں گی باتیں. تو آگے بڑھاپا, تو بہت جلدی ٹائم گزرتا ہے. اس لیے کسی کے پاس دولت ہے, کوئی زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, ٹھیک ہے, اللہ نے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے یار. تو اس لیے یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگوں کا. ایسے طریقے سے آپ بھائی لوگوں کو ترغیب دو جس طریقے سے فائدہ ہو لوگوں کو, ڈپریشن ختم ہو. آپ ان کو محنت, اصل جو موٹیویشن دینی چاہیے وہ 2 چیزوں پہ. بھائی کوئی بھی کام کرنا ہے, محنت اور پلاننگ. اس کے طریقے آپ لوگوں کو بتاؤ کہ محنت کیسے کی جاتی ہے اور صحیح سمت میں محنت کیسے کی جاتی ہے. کوئی یوٹیوبر آ کے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب بھی دے رہا ہے, تو بھائی ترغیب برائے ترغیب سے کچھ نہیں ہوتا. وہ پہلے سے سب کو پتا ہے پیسہ میں کیا کچھ ہے, پیسہ ہوتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے پیسے سے, سارے کام بن جاتے ہیں, سب کو پتا ہے. یہ کوئی نئی نالج نہیں ہے جو آپ مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو. آپ لوگوں کو اگر بتانا ہے تو آپ بتاؤ ہارڈ ورکنگ کیسے کی جائے گی اور آپ کی سمت کیا ہونی چاہیے. یہ غلط طریقے ہیں, ان طریقوں سے پیسہ کمانے کی کوشش کرو گے تو نہیں آئے گا, برباد ہو جاؤ گے. ان طریقوں سے کماؤ گے تو آئے گا. یہ کام جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, اور وہ بھی اتنا بتائے کہ ان طریقوں سے کرو گے تو امید ہے کہ آ جائے, نہیں آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا, سب کو نہیں ملتا. تو یہ جتنی مثالیں دی جا رہی ہوتی نا, اس نے محنت کی, اس کے پاس پیسہ,
مثال ہمیشہ وہ ہوتی ہے، دیکھو جب بھی کوئی بین الاقوامی سطح پہ ریسرچ ہوتی ہے کسی میڈیسن کی، کسی خوراک کی، تو یہ نہیں ہوتا غفار بھائی کو یہ دوا کھلائی ٹھیک ہو گئے، ستار کو کھلائی ٹھیک، نہ 1,00,000 آدمیوں پہ تحقیق ہوئی، ان میں سے کتنے ٹھیک ہوئے، کتنوں کے جنازے اٹھے، اس کے بعد جا کے اس میڈیسن کو مارکیٹ میں لانچ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں، اس کے چوہوں پہ کہ کتنے مر گئے کتنے بچ گئے، پھر جب دیکھتے ہیں کہ چوہے سارے بچ رہے ہیں اور سب فٹ فاٹ ہو رہے ہیں، پھر انسانوں پہ آتے ہیں، انسانوں پہ تجربے ہوتے ہیں۔ یہ شروع میں جو شوگر کی دوا ایجاد ہوئی تھی، ہمارے فرمایا کرتے تھے اس کے چوہوں پہ تجربے ہوئے، اور زبردست کامیاب تجربوں کے بعد انسانوں پہ جب تجربے ہوئے نا، پہلا انسان ہی مر گیا جس پہ ٹیکا لگانا ٹین، پھر وہ دوبارہ ہوا کہ مسئلہ کیا ہوا ہے۔ تو اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد میڈیسن مارکیٹ میں لانچ کی جاتی ہے، جو ویکسین لانچ کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جا کے ڈاکٹر ذمہ داری لیتا ہے، بھائی یہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں پیسہ کمانے کے، اس نے کمایا، غفار نے کمایا، دیکھو کروڑپتی بن گیا، ستار نے کمایا۔ ابے بھائی ایسا نہیں ہے، کتنے لوگوں نے محنت کی، اس کے بعد کتنے لوگوں کو اس کا ریزلٹ ملا ہے۔ کل ایک مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، وہ ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ یوٹیوب کے چینلوں پہ ویوز بڑھانے کا طریقہ، کہ آپ کے ویوز سب سے زیادہ ہوں۔ 5 سال یا 4 سال پہلے اس نے ویڈیو ڈالی تھی اور 250 ویوز ہیں اس کے۔ کسی نے بھیجا کہ طریقہ یہ بتا رہا ہے ویوز بڑھانے کے، واچنگ ٹائم بڑھ جائے۔ اپنا واچنگ ٹائم 2 منٹ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائی، زیادہ تر لوگ جو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہے ہیں نا یوٹیوب پہ، یہ وہ ہیں جن کو خود پتہ ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا چلو کمانے کا طریقہ بتا کے پیسہ کما لو، شاید اس سے کچھ پیسہ آ جائے۔ تو اس لیے محنت بھی کرو، پلاننگ بھی کرو، اور نظر کس پہ رکھو بھائی؟ اللہ پہ۔ دولت رکھنا برا نہیں ہے، دولت سے دل لگانا برا ہے۔ لوگ علماء کے پاس پیسہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ پیسے کے عاشق ہو گئے۔ نا 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 نا، آپ کو کیا پتا کہ ان سے پیسہ چھن جائے تو ان کو غم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، کروڑ پتی تھے، سب پیسہ ختم، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر بھی خوش ہیں۔ تو جو آدمی کم ظرف ہوتا ہے نا، وہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا دار آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، گاڑیوں کی، بنگلوں کی، پیسے کی، تو وہ سمجھتا ہے کہ سارے میرے جیسے ہی ہیں۔ جیسے جو ٹھرکی ہے نا، ٹھرکی، واقعات میں سناتا اس لیے نہیں ہوں لوگ وہ نہ سمجھے، لیکن میں بہت چینج کر کے سناتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ ہے وہ نہ سمجھے کہ میری بات ہو رہی ہے۔ کئی سال پہلے مجھے یاد ہے، میں جب مسائل بتایا کرتا تھا فون پہ، بہت زیادہ کال سنا کرتا تھا، تو ہوا یہ کہ ایک کیس آیا، بیچاری بچی کے ساتھ نا، بعض گھر میں بغیرت قسم کے باپ اور بھائی ہوتے ہیں، اس بچی کو کے خاندان میں ایسے بغیرت لوگ تھے جو ان کی نظریں ٹھیک نہیں تھیں۔ اب وہ بچی شادی ہو کے گئی، غلط خاندان سے شادی ہوئی اس کی، یعنی غلط خاندان میں تھی، تو ہم نے مشورہ دیا بھائی آپ جس کو چھوڑو، شادی ہو کے کسی اچھے خاندان میں چلی گئی۔ وہ ان کی نظریں خراب نہیں تھی، لیکن اس کو لگتا تھا ہر ایک کی نظر کی، یہ وہم بیٹھ گیا اس کے دماغ میں۔ اب یہ بلا وجہ شک کرنا شروع کی، یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، تو ہمیں اندازہ ہو گیا اب یہ نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے جس ماحول میں ٹائم گزارا وہاں اس کو شریف لوگ ملے نہیں۔ اب جو شریف ہیں اس کو وہ بھی برے لگ رہے ہیں، حالانکہ ان کی نظر خراب نہیں۔ یہ ہوتا ہی نیچرل ہے۔ جو آدمی علماء صلحاء میں رہا ہی نہیں ہوتا نا، میجورٹی تو پیسے میں پل رہی ہے، دولت، ہر طرف پیسوں کی باتیں، تو ان کی کھوپڑی اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم دنیا مردار کے عاشق ہیں، اگر کسی مولانا یا بزرگ کے پاس پیسہ آ گیا تو یہ بھی ایسے ہی عاشق ہیں۔ وہ بھائی سارے آپ جیسے نہیں ہوتے۔ پیسے کی دل میں محبت ہے یا نہیں، اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ پیسہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے۔ یہ پتا جب چلتا ہے، چھن جاتا ہے تو غم کتنا ہوتا ہے۔ میں نے اللہ والوں کو دیکھا ہے، ان کے کاروبار میں لاکھوں روپے ڈوب گئے، زیرو پہ آگے کھڑے ہو گئے، پھر بھی خوش، کوئی ٹینشن نہیں، کہہ رہے اللہ کا شکر ہے 2 وقت کی روٹی ہے بھائی، کھا رہے ہیں۔ پھر دوبارہ دے دیا اللہ نے۔ ہمارے حضرت کا اتنا پیسہ ڈوبا تھا نا، یہ الائنس والا ضیاء الحق کے دور میں آیا تھا، بہت سارے لوگوں نے پیسہ لگایا، جیسے یہ مزارفت اسکینڈل نہیں تھا ابھی، ایک مفتی صاحب تھے، مفتی ہوتے نہیں، ایک تو ہر پاگل سے پاگل کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے۔ اب تو مجھے کوئی بتایا نا مفتی صاحب میں گھبرانے لگتا ہوں، اللہ خیر کرے۔ نارمل صاحب ہوتے تو میں مل لیتا، بھائی مفتی صاحب ہے، پتہ نہیں کہاں سے فارغ ہیں۔ ایک نے اتنا فراڈ کیا میرے ساتھ، ایک بڑے ادارے کا نام لیا، جامعہ فاروقیہ کا، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مولوی ہے، بڑی
نور چہرے پہ ایسا برس رہا ہے. میرے پاس آیا, میں جامعہ فاروقیہ کا مفتی ہوں. میں مل لیا, میں نے کہا ہوں گے بھائی تشریف لائیں, عزت بھی کر رہا ہوں. ہر جگہ منجن بیچتا ہوا نظر آ رہا. بعد میں پتا چلا جامعہ فاروقیہ کا مفتی نہیں ہے یہ. تو مجھے تو خیال ہوا اس کا نام لے کے کمبخت کا میں جامعہ فاروقیہ فون کروں, بتاؤں یہ آپ کے نام پہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے. ایسا الو بنایا ہوا اس نے لوگوں کو. کوئی نہ مفتی بھی نہیں ہے جامعہ فاروق, کسی کو بنوری ٹاؤن کا مفتی بولتا ہے, کسی کو جامعہ فاروقیہ کا مفتی بولتا ہے, کسی کو فلانے کا مفتی بولتا ہے. اور لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں, چندے بھی دے رہے ہیں, اور کام ہے جن چڑیل بھوت بھگانے کا. بس فراڈی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. تو میرا ارادہ تھا جامعہ فاروقیہ, میں پھر بھول گیا, اب دوبارہ یاد آیا, میں بتاؤں گا یہ آپ کا نام استعمال کر کے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, بیان بات تھی نکل گئی, دماغ سے نکل گئی بات. ہاں, اس کا اب ذہن ہی ہو گیا نا, اس کو ہر ایک ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی جو علماء صلحاء نیک لوگ ہوتے ہیں, ہاں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بہت پیسہ لگایا تھا. الائنس والے ایک آئے تھے, جس طرح یہ نہیں ہے جو ابھی مزاربت والا, اس سے اچھے تھے وہ. جب دیکھا حضرت پیسہ لگا رہے ہیں تو اور بھی لوگوں نے لگایا, بڑے بڑے مالداروں نے لگایا, سب نے ڈیزن پیسہ لگایا اس میں, مارکیٹ سے شارٹ. تو حضرت پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, کھانے کو تو مل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. کوئی ذرا سا اتنا ہوتا ہے نا پیشانی پہ ذرا سی لکیر, بس انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو, پھر حضرت کو اطلاعات آنا شروع ہوئی, فلاں کا انتقال ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ وہ الائنس میں جو پیسہ لگا تھا ڈوبا ہے, ایسے چلے گئے, انتقال ہو, مر گئے. ایک اور کی اطلاع آئی, آج ناظم آباد میں فلاں سیٹ صاحب تھے, انہوں نے تو پورا ہی لگا دیا تھا, وہ بھی گئے. 3-4 رپورٹیں جب آئی نا, ہم تو ہوتے, ہم کہتے ہائے 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 ہائے, ہم تو ترس آتا نا, ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے بھائی. حضرت کو ترس نہیں آیا. حضرت فرمایا یہ شہدائے الائنس ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمارے حضرت بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ قسم کے تھے, خام خواہ کے تکلف نہیں کرتے تھے. مردار پہ مرنے والے ہیں, مرے, دفع ہو یہاں سے. کہا کھانے کو مل رہا ہے, روٹی مل رہی ہے, اضافی گریوی ہے, چلی گئی, کیا ہے یار, دیواروں اینٹوں سے دل لگایا ہوا ہے, یہ چلا گیا وہ چلا گیا. بھائی ٹھیک ہے, پیسہ آ رہا تھا ٹھیک ہے, نہیں آ رہا تو کیا ہے, پہلے ہی نکل لیے بھائی. پہلے ہی نکل, زندہ رہ لیتے اسی غربت میں. تھوڑا 4 دن کی ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو, یاد رکھو, ہر غم بڑے سے بڑا غم چند دن ہوتا ہے, اس کے بعد بھول بھلائیاں. ان چند دن تک اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے. جوان عورتیں ہوتی ہیں, ان کے جوان شوہر مر جاتے ہیں, گھروں میں برباد ہو گئے, چند دن ہوتا ہے, اس کے بعد اگر صبر کرنا چاہو, نہیں چاہو تو ساری زندگی روتے رہو بیٹھ کے. صبر کرنا چاہو, حدیث ہے صحیح, من یتصبر یصبرہ اللہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا جو صبر کرنا چاہے گا نا, اللہ اس کو صبر کی توفیق دے کے چھوڑے گا. نبی غلط کہہ سکتے ہیں؟ اگر چاہو, چاہتا کیسے بھائی, یہ سوچے مقدر میں یہی تھا, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں ہماری نہیں چلے گی, کس کی چلے گی, اللہ کی, اسی میں خیر ہوگی. پھر بھی غم ہوگا, یہ نہیں کہ غم نہ ہو, لیکن چند دن کے بعد کیا ہو جائے گا, نارمل. لیکن آپ لے کے بیٹھ گئے اس کو, ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا, یہ ہر جگہ وہی دکھڑے ہائے 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 کرتے رہو گے تو بس مر جاؤ گے اسی غم میں. ڈپریشن میں جاؤ گے, برین ہیمریج ہوگا, اور پھر لوگ تو کہہ رہے ہوں گے ہائے بیچارہ, ہائے. اللہ نہیں بیچارہ کہے گا, اللہ کو ترس نہیں آئے گا. اللہ کہے گا کوئی اچھی موت, کسی ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا نا, شہادت کا اجر دے دیتا میں تجھے. ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا, زلزلے میں مر جاتا. مرا کس چیز پہ ہے, کس چیز پہ مرا ہے کمبخت. بھوک سے مرتا تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے, بھوک سے مرتا تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی انسان کو اللہ نے, دیکھو میں اپنے واقعات نہیں سناتا, لیکن کبھی کبھار موٹیویشن کے لیے سنانے پڑ جاتے ہیں. میرے کو بہت نیک نہیں, میرے دوست احباب بیٹھے ہیں, ان کو سب کو پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, لیکن بعض دفعہ جو واقعہ سنا کے جو موٹیویشن ملتی ہے. آج مجھے دوپہر کو لگی ٹائٹ والی بھوک, اتنی ٹائٹ بھوک, پتہ نہیں ایک دم سے کیوں بھڑک اٹھی. حالانکہ میں نے ناشتہ 11:30, 2 پراٹھے, اللہ معاف فرمائے, 2 انڈے, 2 پراٹھے, ایک ملائی کی پلیٹ کھا گیا تھا آج میں, اللہ معاف فرمائے, توبہ توبہ استغفر اللہ. لیکن بھال کھا لیا, اب کیا کریں, ہمارے بھی دل چاہتا ہے کھانے کو. تو وہ پراٹھا بڑا مزے کا تھا, 2 پراٹھے, ایک چائے, ایک ملائی, 2 انڈے, اللہ کے فضل سے نظر نہ لگا دینا بس تم لوگ کہیں, پھوڑ دی ہم نے. میرا خیال تھا مجھے دوپہر کو بھوک نہیں لگے گی, میرا خیال تھا نہیں لگے گی بھوک, اتنا کھا لیا, اب کیا. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ
لگ گئی بھائی 4 بجے، اتنی شدید بھوک لگی ہے، اور پھر میں نے کہا بیان بھی کرنا ہے، اب گھر میں تو کھانا وانا ختم، کیونکہ گھر والوں نے ٹائم سے بنایا ہوا تھا، پھوڑ پھاڑ کے برابر کر دیا سب. تو میں پھر سب گھروں میں فون کرتا ہوں کیا ہے کیا ہے، سب سے رپورٹ ملی کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں گھر میں گیا، میں نے کیا کیا، ایک پلیٹ تھی، میں نے کہا کچھ بھی بچا ہوا ہے لے آؤ، کچھ بھی بچا ہوا ہے لے آؤ. تو ایک گھر میں وہ تھوڑا سا سالن تھا، ہلکا سا پلیٹ میں نا شوربا باقی رہ گیا تھا، اور روٹی بھی رات کی بچی ہوئی. میں اتنا شریف ہوں نہیں جتنا آپ، لیکن ضرورت ہو بھائی یہ بھی کافی ہو جاتا ہے جب بھوک لگ رہی ہو. میں نے وہ رات کی بچی ہوئی روٹی شوربے میں بھیگو، بھوک لگ رہی تھی، بڑا مزہ آ رہا تھا، وہ 2 منٹ میں ختم. میں نے بچوں سے پوچھا اور کچھ ہے، انہوں نے کہا وہ دال بچی ہوئی ہے. میں نے کہا وہ لے آؤ، 2 نوالے دال کے، وہ کھا گیا. میں نے کہا اب دال کی دیگچی لے آؤ، دیگچی کو رگڑا. میں نے کہا اب یہ شوربے کی دیگچی لے کر آؤ، شوربے کی دیگچی کو رگڑا، ایسے نا پورا شیشے کی طرح چمکایا. میں نے کہا اور کیا ہے، پیٹ بھر رہا ہے نا آہستہ آہستہ. اور بھوک میں سوکھی روٹی بھی مزہ کرتی ہے. اس وقت اللہ کی قسم میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں نا، ہمیں یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو غریب کہیں اور یہ ہے. میں یہ ایسا نہیں کھاتا، اللہ کا فضل ہے میرے کو. ایسا نہ کل تھے آپ لوگ کوئی نظر و نیاز لائے میرے گھر میں، مجھ سے یہ کھا لیں، ہم نے حلیم پکایا، سب اچھا کھاتے ہیں ہمارے گھر میں. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ فوری طور پر بجائے میں ہوٹل سے منگواؤں، ہوٹل سے پیٹ میرا خراب ہو کہ بھی میں نے پوری میڈیسن سے اپنا علاج کیا، میرا پیٹ اب صحیح ہوا ہے. میں نے کہا یار یہ ٹھیک، تو وہ رگڑا، پھر وہ شوربہ رگڑا، پیٹ نہیں بھرا، وہ ظاہر ہے آدھی روٹی میں وہ سب تمام تھوڑا تھوڑا تھا. پھر میں نے کہا دیکھو کچن میں کچھ بھی پرانی دیگچی نکل ہے نا، وہ لے کر آؤ. تو وہ چنے کا سالن مل گیا، وہ کھایا، اتنے میں اللہ کا شکر ہے سیر ہو. اب غم بنتا ہے یا کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، گھر میں شوربہ بھی نہیں ہے، کیوں؟ بھوک لگ رہی تھی. سمجھ میں؟ اگر بھوک نہیں لگی ہوتی نا تو توند بھرے ہوئے کے نخرے بہت ہوتے. نہیں مجھے یہ نہیں، میں بچا ہوا سالن نہیں کھاؤں گا، مجھے فریش روٹی چاہیے. بھوک لگتی ہے غربت میں، مالداروں کو بھوک نہیں لگتی، تبھی ان کے مزے برگر. میں غریب نہیں ہوں، وہ اتفاق سے ایسا ہو گیا. تو ہم تو فل کھاتے پیتے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں نا، 4 بجے 4:30 بجے تو گھر میں سب کھا پی کے ختم ہو چکا ہوتا تھا، لیکن مجھے اس میں اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا. میں نے کہا یار دیکھو، بھوک لگ رہی ہو، روٹی ہو، کہیں سے بھی کچھ مل جائے، انسان کو ایسا مزہ آتا ہے نا کھانے میں، تسلی ہو جاتی ہے. تو اگر اللہ نہ کرے کسی کی دولت ڈوب گئی بھائی، تو کھرچن تو گھر سے نکل آئے گی انشاءاللہ. دیگچیوں کو رگڑ رگڑ کے کھا لیا کرو، بہت مزہ آئے گا. اور جب اتنے مزے سے کھاتا ہے صحت کو بھی لگتا. اور وہ 2 پراٹھے گریبی ہو گئے، وہ کیا ہو گئے، وہ گریبی ہو گئے. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو موٹیویشنل اسپیکر تمہیں بار بار پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، یہ پاگل ہے، ان کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی. خود تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آج اگر کسی حادثے میں اللہ ان سے پیسہ چھین لے، اللہ ان کو زیرو کر دے، پھر کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کے سامنے؟ ہم تو بول سکتے ہیں کوئی بات نہیں یار، پیسہ تھا تو بھی خوش تھے، نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ صبر بھائی، اللہ جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے لے لے. یہ کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی ہم نہیں ہے، غریب ہو گئے، کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ بولیں گے غریبو، بے غیرتو، بے شرمو، کہیں گے نہیں، گالیاں نہیں دیں گے. تم غلام بن کے زندگی گزارو، اب تم اپنے باس کے چمچے بن کے زندگی گزارو. تم ذلیل ہو، تم گھر میں بھی تمہیں عزت نہیں، نہ باپ کہہ رہے ماں بھی وہ عزت کرتی ہے جب بیٹا امیر ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہر ماں ایسی نہیں ہے. اب تمہاری ماں بھی تمہاری عزت نہیں کرے گی، نہ باپ عزت کرے گا، نہ اولاد عزت کرے گی. اور ایسے لوگ زیادہ ہیں ہماری سوسائٹی میں، غریب لوگ. تو ایسا پیکج نہ لے کر آؤ سوسائٹی میں جو چند لوگوں کے لیے ہو، میجورٹی کے لیے نہ ہو. پیکج ہمیشہ وہ ہونا چاہیے جو سب کے لیے ہو. تو وہ اسلام نے دیا ہے. کماؤ پیسہ، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب ہے. پیسہ زیادہ ہوگا اسلام ترقی کرے گا، عزت سے سر اٹھا کے جیو گے. لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ صرف تمہاری محنت پہ نہیں، اس میں میرے ارادے کا بھی دخل ہے. میں چاہوں گا تو ہوگا، نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا. لہذا اگر نہیں ہے تو صبر کرو. کیا سوچ کے صبر؟ موسیٰ کلیم اللہ مسکین تھے، غریب تھے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے سردار تھے، مسکینوں کے سردار تھے.
صرف سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے پاس پیسہ تھا پیغمبروں میں. صحابہ میں چند ایک تھے, 10-12 صحابہ تھے جو کروڑ پتی ارب پتی تھے, باقی سارے کیا تھے؟ غریب. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم صفہ میں بیٹھا کرتے تھے, ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے علم حاصل کرتے تھے. کبھی ایسی کلاس دیکھی جس میں طلبہ نے ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہو؟ ہے کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ مکمل ہم اپنا سطر ڈھانپ لیں, تو ایک دوسرے کے سطر پہ نظر نہ پڑ جائے, شرمگاہ پہ نظر نہ پڑ جائے. یہ حالات میں بھائی انہوں نے ٹائم گزارا ہے, اور دنیا پہ اللہ نے ان کی حکومت قائم کی ہے. تو اس لیے کوشش کرو پیسے کی, دل پیسے سے ہرگز مت لگاؤ. دل لگانا ہے صرف اللہ سے, کیونکہ کوئی ابھی وہ بیچارہ انڈیا میں جہاز گرا وہ سارے شہید, جو مسلمان تھے. ہندو کو تو شہید نہیں کہہ سکتے, لیکن سب ختم ہو گیا نا حساب کتاب. تو ہم کہتے ہیں ہائے ہائے بھائی, ہائے ہائے کیا, دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی. اور جو حالات وہاں چل رہے ہیں غزہ میں, ان کو دیکھ کے تو خدا کی قسم کوئی غم لگتا نہیں ہے. ان کے دیکھ کے تو اب ویڈیو آئی ہے, کتا ایک بچے کی لاش اٹھا کے بھاگ رہا ہے, جا رہا ہے کھانے کے لیے, ملبے میں ایک بچے کی لاش دبی ہوئی ہے. تو دنیا میں اتنے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں بھائی, اتنے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں. ہم کیوں کس تسلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک ہی تسلی ہے ہمیں, لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ کہتے ہیں ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو غافل, جب تمہیں ترس آ رہا ہے تو اللہ کو نہیں آ رہا ہوگا؟ ہے بھائی, اللہ نہیں دیکھ رہا. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہہ رہے ہیں مہلت دی ہوئی ہے, ایک دن آنے والا ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے, کرنے دو جو کر رہا ہے. اصل انتقام کب ہوگا؟ آخرت میں نہیں چھوڑوں گا میں. یہ فرعون اور قارون کے واقعات اللہ کیوں سناتے ہیں ہمیں؟ تو جو آخرت کے منکر ہیں ان کی صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم آخرت کے منکر نہیں ہیں بھائی, ہم آخرت پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا لائف اسٹائل کافر سے الگ ہے, ہمارے سوچنے کا اسٹائل کافر سے الگ ہے. کافر یہی سب کچھ سمجھتا ہے, ہم تو اس کو لفٹ نہیں کراتے اس دنیا کو بھائی, 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے مر جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریان صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے جی, کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پر نہیں پھیرنا چاہیے, اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. اس بارے میں ہمارے پاس حدیث موجود ہے, سنن ترمذی کی حدیث ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ. اور دوسری روایت میں لم یردہما حتی یمسح بہما وجہہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے پر جب تک ہاتھ پھیر نہ لیتے تو ہاتھ نیچے نہ کرتے. روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے مطابعات اور شواہد اس روایت کے موجود ہیں, جس کی وجہ سے قابل قبول ہے. اور مسئلہ کوئی اتنی اہمیت کا حامل بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مضبوط حدیث چاہیے, لیکن اس سے اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا اور غیر ثابت شدہ عمل نہیں ہے یہ. اللہ نے بتایا, دیکھیے انسان کی فطرت ہے, جو اچھا آدمی ہوتا ہے, عقل مند آدمی ہوتا ہے, وہ آنے والی کل پر آج کو قربان کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے اسکول نہیں جاتے, کھیل تماشوں میں وقت ضائع کرتے ہیں, انہیں والدین کیا نصیحت کرتے ہیں کہ ابھی کھیل کود میں ٹائم اگر ضائع کیا تو بیٹا کل تمہاری کیا ہو جائے گی؟ برباد. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بول لو بھائی, اگر کہتے ہیں تو کہتے ہیں, کہنا چاہیے, اگر نہیں کہتے تو آج سے کہنا شروع کر دیں. جو سارے پیسے خرچ کر رہا ہو, جتنی ارننگ ہے اڑا دیتا ہو, تو لوگ اسے کہتے ہیں بھائی کل کے لیے کچھ بچا کے بھی رکھو. کل اگر جاب لیس ہو گئے, کل اگر کوئی بڑا خرچہ آ گیا, کوئی بیماری آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, تو تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں, کیا بھیک مانگو گے لوگوں سے؟ تو ٹھیک ہے, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, لیکن تھوڑا سا کچھ کل کے لیے بول لینا بھائی, بچا کے رکھو. مجھے پتا ہے جون کا مہینہ ہے 2019, گرمی بہت شدید پڑ رہی ہے کراچی میں, گرمی پنجاب میں بھی پڑتی ہے, لیکن یہ کوف نہیں ہوتی جیسی یہاں کی گرمی میں. عجیب سا حساب کتاب ہے. 2-4 حضرات نے اے سی کے لارے رپے دیے تھے, اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے وہ لوگ.
دو چار حضرات تھے جنہوں نے کہا تھا ہم آپ مسجد میں اے سی لگوا رہے ہیں, اس کے بعد سے وہ مارکیٹ میں شارٹ. دعا کریں اللہ ان کو مارکیٹ میں دوبارہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, یہ چندے کا جدید اسٹائل ہے. ورنہ مولوی لوگ چندہ مانگتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں یار یہ ہر وقت چندے مانگتے رہتے ہیں. تو اب مانگنا تو ضرورت ہے نا چندہ. مساجد کے جو مصارف ہیں وہ تو چندے سے ہی پورے ہوتے ہیں, گورنمنٹ تھوڑی پیسے دیتی ہے. تو ہم نے اس اسٹائل میں چندہ مانگا ہے کہ چندہ بھی مانگ لیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا, کیونکہ وہ پرانے والے مارکیٹ میں نہیں آئے تو بہت سے نئے لوگ آ جائیں گے جن کو اندازہ ہوگا اچھا مسجد میں اے سی کی ضرورت ہے ماشاءاللہ. تو یہ ایک اسٹائل ہوتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص سارے پیسے اڑا دیتا ہو تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ بھائی کل کے لیے کچھ بچا کے رکھو. آپ نے دیکھا ہوگا سائن بورڈ پہ اشتہار ہوتا ہے بینکوں کی طرف سے, روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, لکھا ہوتا ہے نا, روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. تو کل کی فکر کرنا یہ عقل مند لوگوں کا کام ہے. کتنی فکر یہ بھی میں بتاتا ہوں, اس میں غلو جائز نہیں ہے. صحت کے حوالے سے بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی ابھی تو کھا رہے ہو, برگر بھی کھا رہے ہو, پیپسی بھی پی رہے ہو, کوفتے بھی کھا رہے ہو, سب کچھ کھا رہے ہو, لیکن بیٹا کل یہ نکلے گا سارا, ابھی سے احتیاط کرو. کہتے ہیں نا بچوں کو کہا جاتا ہے دیسی گھی کھایا کرو, اس لیے کہ آج اگر گھی کھا کے جوان ہوئے تو کل بڑھاپے میں یہ گھی کیا ہوگا, کام آئے گا. ابھی اسے ڈالڈے پہ پلے تو بڑھاپا کیسے گزرے گا. کیا خیال ہے بھائی. ہمارے ایک دوست ہے قبلہ حکیم, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اگر انتقال ہو گیا. دوست تو نہیں, عمر میں زیادہ تھے لیکن محلے میں رہتے تھے, حکیم تھے, بڑی باتیں کرتے تھے وہ. تو ایک نوجوان ان کے پاس آیا, بہت ہی باریک سا, 15-16 سال اس کی عمر تھی, بالکل ایسے, بلکہ 18 سال عمر تھی, ایسے باریک. ایک تو ہوتا ہے دبلا اور ایک ہوتا ہے باریک. وہ کچھ اللہ معاف فرمائے غلط کاریوں میں لگا ہوا تھا, ناجائز چیزوں میں, جس کی وجہ سے اپنی صحت کافی خراب کر لی تھی اس نے. تو حکیم صاحب اس کو سمجھا رہے تھے کہ بیٹا جب جسم میں قوت ہونی چاہیے, طاقت ہونی چاہیے, اس وقت یہ حال ہے, تو جب بڑھاپا ہوگا, جب طاقت ویسے ہی جسم میں نہیں رہتی, اس وقت کیا ہوگا تمہارا ہے. بھائی جوانی کے بعد کمزوری ہے نا, تو جب جوانی میں ہی کمزور ہو تو کمزوری میں کیا حال ہوگا. تو مجھے اس بات پر نا ایک قصہ یاد آیا کہ ایک صاحب نے ایک دوا ایجاد کی اور اشتہار کے لیے نا, مشہور کرنے کے لیے یہ میسج چلایا کہ ایسی دوا ہے کہ بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا. دیکھیں اپنی چیز کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے ایک اصول یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جو دوسرا نہیں کر رہا, تو آپ کی بات مارکیٹ میں پھیل جائے گی. سب ایک طرف جا رہے ہیں تو آپ کوئی نیا فرقہ لانچ کریں, نئی نئی باتیں مارکیٹ میں لا کے پھینکتے رہیں آپ, تو آپ بہت جلدی مشہور ہو جائیں گے اور چند لوگ بھی آپ کے پیچھے چل پڑیں گے. تو وہ اس نے دوا کہا کہ ایسی دوا ہے کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا سکتا ہوں کہ بڑھاپا قریب نہیں آئے گا. اب دنیا میں کون ایسا ہے جس کو بڑھاپے سے محبت ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے ہمیشہ جوان رہو. وہ بھیڑ لگ گئی اور وہ دوائیں مناسب ریٹ پر بیچ رہے ہیں, لوگ لے لے کے جا رہے ہیں. اب جو کھا رہا ہے بیمار ہو رہا ہے, جو کھا رہا ہے بیمار ہو رہا ہے. خیر انہوں نے ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپ لیے اور وہاں سے پتلی گلی سے نکل لیے. بعد میں کسی نے ان کو پکڑا, بولا آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا ایسی دوا ہے کہ بڑھاپا نہیں آئے گا, اور جو کھا رہا ہے وہ اس کی تو حالت خراب ہو رہی ہے. اس نے کہا بھائی جب جوانی میں ہی مر جائے گا تو بڑھاپا قریب, کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی جب جوانی میں ہی مر جائے گا تو بڑھاپا قریب بھی نہیں آئے گا, جوانی میں مار دے گی یہ دوا اس کو. تو وہ حکیم صاحب اس نوجوان کو سمجھا رہے تھے کہ ابھی تمہارا یہ حال ہے, وہ بیچارے غلط کاریوں میں, ناجائز چیزوں میں لگ کے آج کل
نوجوانوں نے صحتیں برباد کی ہوئی ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ ابھی یہ حال ہے تو بیٹا بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ یعنی ظاہر ہے بڑھاپا تو پھر آئے گا ہی نہیں. دیکھ لیں بیچاروں کی حالتیں کیا کیا چل رہی ہیں, صحتیں ہی ختم ہو گئی ہیں. کچھ والدین نے ظلم کیا اولاد کے اوپر, ان کو الٹی سیدھی چیزیں کھلا کھلا کے. آج کے بچے دیسی گھی نہیں کھاتے, ان کو دیسی گھی سے بدبو آتی ہے, حالانکہ دیسی گھی میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے, اس کی خوشبو پہ تو وہ بکتا ہے. بھینس کے دودھ میں, گائے کے دودھ میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے, وہ خوشبو آج کل بچوں کو بدبو لگ رہی ہے, الٹے دماغ چل رہے ہیں. خیر, تو عقل مند وہ سمجھا جاتا ہے جو آج فکر کرے کل کی. ایسا ہی ہے نا. تو بچوں کو کہا جاتا ہے بیٹا آج کھاؤ, جو جوانی میں کھا لیا وہ کام کب آئے گا؟ کیونکہ بڑھاپے میں نہیں کھایا جائے گا پھر, اور زیادہ کھاؤ گے تو نقصان بھی ہوگا. آج کھا لیا تو کام کب آئے گا؟ کل آئے گا. تو اتنی بات تو پوری دنیا میں سب مانتے ہیں, اس پر ساری دنیا کے عقل مندوں کا اتفاق ہے کہ کل کی فکر کرنا عقل مند لوگوں کا کام ہے, اور بے وقوف آدمی آج ہی سب کچھ حاصل کر لیتا ہے, آئندہ آنے والے کل کی فکر نہیں کرتا. لوگ بیٹیوں کی شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے بھائی ہم مر جائیں گے تو یہ اپنے گھر میں رہیں گی تو ان کا مستقبل محفوظ, ورنہ کسی باپ کا دل نہیں کرتا کہ بیٹی کو گھر سے بولو بھائی رخصت. بیٹوں کو نکالنے میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, نکل یہاں سے, کان سے پکڑ کے نکال دو, تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا چلے نا, چماٹ مارو, نکل یہاں سے. بیٹی کو سے جو باپ کو محبت ہوتی ہے تو کوئی باپ کبھی نہیں چاہے گا میری بیٹی گھر سے رخصت ہو, لیکن یہ قربانی باپ دیتا ہے بچی کے مستقبل کے لیے, اس کے فیوچر کے لیے. تو دنیا میں ہر شخص, آپ کو اولاد چاہیے اپنے فیوچر کے لیے. ہمیشہ آپ کماتے نہیں رہیں گے, ہمیشہ آپ کے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہے گی. ایک وقت آئے گا آپ پہ بڑھاپا ہوگا, پھر آپ پہ مختلف قسم کی بیماریاں حملہ کر سکتی ہیں. تو اس میں صرف آپ کی اولاد ہے جو آپ کی خدمت کرے گی, باقی کوئی بھی آپ کی خدمت اس طرح سے نہیں کرے گا. وہ کرائے پر رکھ لیں گے آپ کسی کو, ایک الگ بات ہے, وہ دل اور جان سے محبت کے ساتھ خدمت نہیں کرے گا آپ کی. تو پلاننگ فیوچر کی, مستقبل کی پلاننگ یہ ہر آدمی کرتا ہے اور ہر شخص کو کرنا چاہیے. صحت کی پلاننگ بھی ہوتی ہے, معاشی لحاظ سے بھی آپ پلاننگ کرتے ہیں. لوگ انشورنس کیوں کرواتے ہیں کہ بھائی آج اگر کل ہم بیمار ہو گئے یا کل گاڑی میں حادثہ ہو گیا, مسئلہ نہ ہو جائے. تو اگرچہ انشورنس ناجائز ہے, حرام ہے, وہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے, لیکن فیوچر کی پلاننگ کرنا یہ غلط بولو بھائی نہیں. یہاں تک میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں. اب مسئلہ مسلمان میں اور کافر میں بڑا ہے. مسلمان کے ہاں جو کل کی ڈیفینیشن ہے وہ نہیں ہے جو کافر کے ہاں ہے. بہت مشکل ہے بھائی. کل کی جو ڈیفینیشن ہے نا ہمارے جو عرف میں, وہ 50-60 سال کی زندگی کو کل کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ بہت چھوٹا کل ہے. اس کل کے لیے جتنی تیاری کی جا رہی ہے اتنی تیاری کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ جو کل ہے نا جس کے لیے آپ تیاری کرتے ہو اور 40 سال تک کرتے رہتے ہو, تو یہ تیاری میں آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی گزرتی ہے, اور اس کا آؤٹ پٹ جو حاصل ہوتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم بولو بھائی بہت تھوڑا ہوتا ہے. اب یہاں سے مشکل بات شروع ہو گئی. یہاں سے کیا شروع ہو گیا؟ ٹیکنیکل مسئلے اب آنا شروع ہو جائیں گے. دیکھو جو کل کی تیاری کی جاتی ہے وہ کب تک کی جاتی ہے؟ اکثر 40 سال تک تو فیوچر کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں نا بھائی. آپ پہلے پڑھتے ہو, دیکھو 10 سال کا بچہ جو ہے نا, بچہ 7 سال میں جاتا, بلکہ میرا خیال ہے آج کل تو 4 سال, اسکول والوں کا تو بس نہیں چلتا, وہ کہتے ہیں بچہ پیدا ہمارے اسکول میں آگے کرو.
پھر ہم پڑھائیں گے اس کو. وہ تو فیسیں لینے کے چکر میں ہے نا. 7 سال سے پہلے بچے کو اسکول میں داخل نہ کریں, کھیلنے کودنے دیں اس کو, اس کی ذہنی گروتھ ہونے دیں. لیکن ایک اسکولنگ سسٹم ایسا مسلط کر دیا گیا ہے ہمارے اوپر, اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, جن کے بیچاروں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے, گھر میں رہتے. خیر یہ پھر ٹاپک چینج نہ ہو جائے کہیں. تو بچہ اسکول میں جا کے پیدا کر دیا آپ نے, معذرت کے ساتھ, جو فیوچر میں اسکول آ رہے ہیں ان میں یہی ہوگا. بلکہ وہ بچے کی پیدائش سے پہلے ماں باپ کو پڑھانے کے لیے کہ آپ کے بچے کے لیے پہلے آپ کا پڑھنا بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ پیدا ہوتے ہی بچے کو پڑھی لکھی ماں ملے. تو ہم نے ماں باپ کے لیے بھی ایک سینٹر کھولا ہوا ہے, جن کی اولاد ہونے والی ہے, وہ ان کا مقصد ہے پیسے کھینچنا, تو وہ بہت پہلے سے پلاننگ کریں گے. تو بچے کی پلاننگ, جو دنیا کی پلاننگ ہے, وہ شروع ہو جاتی ہے 3-4 سال میں. آپ اس کا اسکول میں ایڈمیشن کرا دیتے ہو, اور بھاری بھرکم فیسیں دینا, بھائی بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, بھاری بھرکم فیسیں دینا شروع کر دیتے ہیں آپ. یہ فیوچر کی کیا ہو رہی ہے, پلاننگ. پھر بچہ جناب 15 سال میں میٹرک کرتا ہے, اگر وہ انسان کا بچہ ہوگا, تمیز سے چلتا رہا ہوگا, ورنہ 20 سال لگا دے گا کمبخت سے میٹرک. تو اگر وہ واقعی شرافت سے چلتا رہا تو انشاءاللہ 15 سال میں کیا کر لے گا, میٹرک کر کے نکل آئے گا. لیکن ابھی آپ کی پلاننگ ختم, 15 سال اس نے فیوچر کے لیے, آنے والے کل کے لیے قربان کر دیے. 15 سال کے بعد پھر وہ 2 سال لگائے گا انٹر کرنے میں. یہ انٹر میں جو ٹائم لگا رہا ہے, صبح شام کتابیں پڑھ رہا ہے, کوچنگ سینٹر بھی جا رہا ہے, صبح کالج جا رہا ہے, یہ آج کے لیے کر رہا ہے یا کل کے لیے؟ بولو بھائی, کل کے لیے. یہ ساری قربانی, صبح صبح اٹھے گا, نماز کے لیے اٹھے نہ اٹھے, کالج کے لیے اٹھ جائے گا, پھر پڑھے گا. پھر امتحانوں میں 2 مہینے کی الگ ٹینشن. ہمیں یاد ہے امتحان کے دن کیسے ہوتے ہیں, ایک اچھی خاصی ٹینشن ہوتی ہے انسان کو. درمیان میں کچھ تفریح بھی کرے گا, سواد مردان چلا جائے گا 1-2 مہینے کے لیے, لیکن جو زیادہ تر ٹائم ہے اس کا وہ ٹینشن میں گزرے گا. ایک فکر کے رزلٹ نہیں آیا, پتہ نہیں نمبر کیسے آئے. انٹر کے بعد یعنی یہ کتنے ہو گئے, 12 سال ہو گئے, اور بچے کی عمر ہو گئی 17 سال. انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں, یہ پہلے بتا دوں. 17 سال میں وہ کیا کرتا ہے, انٹر کرے. ابھی فیوچر کی پلاننگ جاری ہے. پھر اس کے بعد وہ BCom کرے گا, یا BSc کرے گا, یا BA کرے گا, بیچلر بنے گا. پھر اس کے بعد 4 سال یونیورسٹی میں گزارے گا, یا کچھ بھی کرے گا. بہرحال 18-20 سال اس کے لگ گئے فیوچر کی پلاننگ. 20 سال کے بعد جا کے اس کو ایسی جاب ملتی ہے جو اچھی نہیں ہوتی, لیکن وہ اس لیے اس جاب کو قبول کرتا ہے کہ اس کے ذریعے مجھے اچھی جاب فیوچر میں, بولو بھائی, مل سکتی ہے. مجھے مستقبل میں, یہ میں قرآن و حدیثی پر بیان کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث, وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, کل کی تیاری کرو, اس آیت کا مطلب آپ کو سمجھا رہا ہوں میں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ نے پورا بیان کیا, کوئی قرآن کی آیت کوئی حدیث. میں نے کہا پورے بیان میں کوئی ایک بات قرآن و سنت کے خلاف ملی ہے؟ ایک آیت ہو اس کی تشریح میں 1.5 گھنٹہ لگ جائے, یہ زیادہ بہتر ہے کہ درجنوں آیتیں ہوں اور سمجھ میں ایک بھی نہ آئے. تو تشریح تو انسان اپنے ہی انداز سے کرتا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہر زمانے کے لحاظ سے اس کی تشریح اسی زمانے کے حساب سے کی جائے گی جس زمانے میں آپ ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 18-20 سال کے بعد وہ جاب کے قابل ہوتا ہے, اور جاب میں وہ سستی جاب بھی برداشت کر لیتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کمیشن آفیسر بھرتی ہوگی آرمی میں, تو شروع میں تھوڑی اس کے پھول لگ جائیں گے. 2 سال ٹریننگ میں اس کا اچھی طرح جوس نکالا جائے گا. وہ یہ سب برداشت کرے گا کس کے لیے, بولو بھائی, فیوچر کے لیے. ایک بات آپ کو درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اور یہ ایسی بات ہے جس پر مجھے بوٹ پالش کے تانے دیے جاتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا فوج سب سے زیادہ عیاش ہے,
یہ بالکل غلط ہے. عیاشی کا ریشو فوج میں سب سے بولو بھائی کم ہے. یقین نہ آئے تو فوج میں بھرتی ہو کے دیکھ لیں. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے ٹریننگ کے دوران بہت سے فوجیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. بھاگتے سے مراد ٹریننگ سے بھاگتے ہوئے کہ ہم یہ جاب نہیں کر سکتے. ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں, بعض رشتہ دار جو فوج میں گئے اور موٹے موٹے آنسو سے روتے تھے وہ, اور ایک تھے جن کا سلیکشن نہیں ہوا. اس وقت تو روئے, بعد میں انہوں نے کہا اچھا ہوا نہیں ہوا, کیونکہ پھر جو انہوں نے روٹین دیکھی. تو یہ جو بیٹھ کے تبصرے کرنا ہے نا, یہ بہت آسان ہے. کسی بھی شعبے, میں نہیں کہہ رہا کہ فوج دودھ سے دھلی ہوئی ہے, درجنوں خامیاں ہوں گی فوج میں, لیکن یہ جو ہمارے ذہن بنایا گیا ہے کہ فوج میں عیاشی ہے, عیاشی ہے, ہوگی عیاشی, لیکن باقی تمام شعبوں میں سب سے کم ہے. آپ تھوڑا سا جا کے ذرا دیکھ لیں فوجیوں کی زندگی, تو آپ کیمپنگ جو کرتے ہیں, جنگلوں میں رہتے ہیں, آپ نیوی میں جا کے دیکھیں. آپ جو ہمارے جو فوجی جوان پاکستان نیوی میں جو سمندروں میں رہتے ہیں, ہر وقت الٹی کی گولیاں ساتھ ہوتی ہیں, ہر وقت الٹیاں. سمندر کی زندگی بہت بڑی ٹینشن ہے, بہت بڑی ٹینشن ہے. پاکستان نیوی کا تو کام ہی سمندر میں رہنا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی سمندر میں رہے اور وہ جہازوں میں وہ سہولتیں نہیں ہوتی جو تجارتی جہاز ہوتے ہیں. یہ ایک ذہن بنایا گیا ہے باقاعدہ پروپیگنڈے کے تحت, اور پھر ایسا ذہن بنایا گیا ہے کہ جو ذرا سی فوج کی حمایت میں بات کرے تو اس کے خلاف بھی پورا ایک میڈیا جو ہے نا اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے. آپ جب تک کسی چیز کی خود گھس کے تحقیق نہ کریں, اس کے بارے میں آپ کو کمنٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے. واٹس ایپ, فیس بک, اخباروں کی تحریریں یہ ریسرچ نہیں ہوتی. کسی شعبے میں جائیں, آپ کو کوئی آفیسر لگتا ہے نا کہ وہ عیاش ہے, تو آپ جائیں ذرا اس کے ساتھ کچھ دن گزاریں, اس کے ساتھ کچھ دن آپ گزاریں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ, اور پھر آپ کسی اسی لیول کے گورنمنٹ کے کسی دوسرے آفیسر کے ساتھ ٹائم گزاریں, تو آپ کو دونوں کی عیاشی میں فوج کا ایک 18 گریڈ کا یا 20ویں گریڈ کا آفیسر اس کے ساتھ ٹائم گزاریں, اور یہ بھی دیکھیں کہ کیا پاپڑ بیلنے کے بعد یہ یہاں تک پہنچا ہے, اور وہی 20ویں گریڈ کا کوئی دوسرا گورنمنٹ آفیسر ہو, آپ اس کے ساتھ ٹائم گزاریں, تو آپ کو دونوں کے لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق معلوم ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زمین آسمان کا فرق پتا چلے گا آپ. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا کہ آپ نے فیوچر کے لیے جاب ملی, آپ کو کم پیسوں کی جاب پہ آپ گزارا کرتے ہیں, کیا سوچ کے کہ یار تجربہ تو ہو پہلے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, ترقی کریں گے. ترقی کرتے کرتے پھر آپ جب 30-35 سال کے جا کے ہوتے ہیں تو آپ کو اچھی جاب ملتی ہے. تو 30-35 سال آپ نے فیوچر کی پلاننگ میں اب رہ کتنے گئے, وہی 35 سال زیادہ رہ گئے ہیں نا ابھی زندگی کے. سمجھو بھائی بات کو, اب کتنے سال رہ گئے, 35 سال. تو اب آپ کو صبر کر کے بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ 35 سال میں نے اپنے کھپا دیے اگلے 35 سالوں کے لیے. بھائی قبرستان میں آپ جا کے دیکھیں تو 60 سے 70 کے درمیان ہی آپ کو عمریں لوگوں کی نظر آئیں گی قبرستان میں. تو اس کا مطلب ہے آپ یہ فرض کر لیں کہ 70 میں دنیا سے بولو نا بھائی چلا جاؤں گا, یہ تسلی کر کے بیٹھ جائیں, اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گریوی ہے, اگر بائی چانس بچ گئے تو بچ گئے, لیکن وہ بچنے کے بعد اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ لائف کو انجوائے کر سکے. 70 سال کے بعد تو کوئی بہت ہی کوئی قبلہ حکیم صاحبوں کو کشتے مشتے کھائے ہوئے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ڈاکٹر نہیں بچتے 70 کے بعد, تو عام آدمی کہاں سے بچے گا. بچ جائے تو پھر وہ بیچارہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ جو اس نے ماضی میں فیوچر کی پلاننگ کی اس پلاننگ سے فائدہ اٹھا سکے. اس نے اگر ماضی میں پلاننگ کر کے شوگر ملیں لگا لی تو وہ چینی خود نہیں کھا سکتا, صحیح ہے نا, اس کو شوگر ہوگی, اس کو بلڈ پریشر ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہوں گی اس کو. تو میں یہ کر رہا ہوں, دیکھو یہ آدھی زندگی اس نے لگا دی فیوچر کی پلاننگ میں, لیکن ابھی اس کی پلاننگ ختم نہیں ہوئی ہے. میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو 35 سال میں فیوچر کی پلاننگ نہ کر رہا ہو. کوئی آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتائیں, عجائب گھر میں رکھوائیں گے انشاءاللہ اس کو ہم, کہ یہ 35 سال میں اس کی جو تنخواہ ہے اس پہ یہ صبر کر کے بیٹھ گیا ہے
اور یہ کہہ رہا ہے میرے پاس اب کھانے پینے کا بہت ہے اور اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, اب میں مزید فیوچر کی پلاننگ نہیں کروں گا, اب یہ 35 سال تک جو میں نے محنت کی ہے اب میں اگلے 35 سال بس اس محنت کا پھل کھاؤں گا. ہے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا؟ کیا ہو گیا بھائی, کوئی ہے؟ نہیں تو ابھی عجائب گھر میں ہمارے ہاں جگہ خالی ہے. عجائب گھر ہم نے دیکھا تھا, میری عمر 18 سال ہو گئی تو میں پاکستان کراچی کا عجائب گھر دیکھنے گیا تھا. تو وہ عجائب گھر خود ایک عجائب گھر ہے. اس عجائب گھر کو بھی کہاں رکھ دینا چاہیے؟ عجائب گھر میں. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خود عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہیں. تو خیر, لیکن ہوتا یہ ہے کہ 35 سال میں انسان حقیقت میں پلاننگ شروع کرتا ہے. اب کیا کرتا ہے؟ اب تو وہ کہتا ہے اب میں نے کمانا شروع کیا ہے, اب میں مستقبل کے لیے بچانا شروع کروں گا. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دیکھو 35 سال تک کمانے کی پلاننگ ہو رہی تھی. کیا مطلب؟ اپنے آپ کو پلاننگ کے قابل بنانے کی پلاننگ ہو رہی تھی. پلاننگ تو اب شروع ہوئی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ 35 سال میں آپ کیا شروع کرتے ہیں؟ میرا گلا بیٹھا ہوا ہے, تھوڑی سی آپ کو بات سننے میں دشواری ہوگی. ابھی پنجاب کا میرا دورہ ہوا, وہیں قبلہ حکیم صاحب کے پاس گیا میں نے کہا اللہ کا واسطہ کوئی ایسی دوا دے دو گلا ٹھیک ہو جائے یار. تو انہوں نے علاج بالغذا بتایا ہے. حکیموں کے پرہیز اللہ کی پناہ. 2 مہینے شوربے کے ساتھ روٹی کھائیں, چاول نہیں کھانے. چاول پہ پابندی, بڑے گوشت پہ پابندی, تیل والی چیزوں پہ پابندی, اور آلو پہ پابندی, اور دال ماش, دال چنا, بھنڈی, سب پابندی. میں نے کہا یہ بتا دیں کھانا کیا ہے بس. تو انہوں نے کہا بکرے کا گوشت یا دیسی مرغی شوربے میں. وہ بھی گوشت کو زیادہ فوکس نہیں کرنا, اس کا شوربے میں لال آٹے کی روٹی ڈبو کے کھانی ہے. ڈبو کے کھانے کا تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا مزہ ہے. اللہ نے وہ لطیفہ سناتا رہتا ہوں نا ڈبو کے کھانے کا. تو بس یہی کھانا ہے. تو اب وہ اب پنجاب کا دورہ تھا, وہاں لوگ دعوتیں کرتے ہیں. اب ان کو بول رہے ہیں بھائی وہ حکیم نے کہا 2 مہینے پرہیز کرو گلا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پرہیز کیسے کریں؟ تو دعوت میں تو لوگ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو دعا کریں. اب 2 مہینے پرہیز کا ارادہ کیا ہے, دہی نہیں کھانا. تو وہ حکیم خود بڑے ماشاءاللہ جاندار تھے. یہ بات 75-76 سال حکیم صاحب کی عمر ہوگی اور ماشاءاللہ جوان آدمی. تو میں نے کہا جو خود اپنی صحت بنا سکتا ہے انشاءاللہ وہ دوسروں کی صحت بھی. ورنہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا, معذرت کے ساتھ کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں تو وہ اپنی ٹھیک نہیں ہوتی. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب کی اکثر, سب نہیں, اکثر ڈاکٹروں کی اپنی صحت بیچاروں کی, کیونکہ جو صحت کے اصول ہے اس پر وہ خود عمل نہیں کر رہے ہوتے. سگریٹ خود پی رہے ہوتے ہیں, رات کو 3 بجے تک تو کلینک سے بند کر کے آتے ہیں. 3 بجے ڈاکٹر صاحب کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں اکثر, اور صبح 12 بجے تک پھر سو رہے ہوتے ہیں. تو کہاں سے صحت ٹھیک ہوگی؟ خیر, تو آپ دعا کریں میرا گلا ٹھیک ہو جائے. میرا تو سارا کام ہی گلے کا ہے. پورے رمضان میں نے اسی گلے کے ساتھ تراویح پڑھائی ہے, اسی گلے کے ساتھ 1.5 گھنٹہ بیانات کیے ہیں. تو بیٹھتا ہی جا رہا ہے. تو بہت سارے علاج کیے, فائدہ نہیں ہو رہا. دعا کریں. اب یہ جو پرہیز 2 مہینے کا ہے, یہ بکرے, کل میں دیسی مرغا لینے گیا, کہیں مل ہی نہیں رہا دیسی مرغا. تو وہ پھر پتا چلا یہ دیسی بھی آج کل کیا آ رہے ہیں, اوپر سے یہ ہوتا ہے خالی, اندر سے اس کو وہی فیڈ کھلائی جا رہی ہے. خیر, اب کوئی ایسا نہ ہو ہدیے میں دیسی مرغے لا کے رکھ دے گھر میں. الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, مل جائے گا کہیں نہ کہیں سے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 35 سال پلاننگ کے قابل بناتا ہے اپنے آپ کو انسان, اور اس کے بعد پھر اصل پلاننگ تو اب شروع ہوتی ہے. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لینے, یہ بھی انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں میں, پہلے بتا دیا. اگر صحیح طرح سے پڑھا ہو, اسکول گیا ہو, ٹائم پہ کالج گیا ہو, امتحان تیاری کر کے دیے ہوں, بالکل صحیح ایکوریٹ زندگی گزار رہا ہو, بالکل پرفیکٹ لائف ہو, تو وہ پھر 35 سال میں انسان کا بچہ بن جاتا ہے. ورنہ اگر وہ
ورنہ حالات آپ کو پتہ ہیں کہ کیا ہیں. 45 سال میں بھی لوگ کہتے ہیں یار ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں, کیا کریں, بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں. تو 35 سال میں جب آپ کمانے کے قابل ہو گئے, آپ کی اچھی تنخواہ ہو گئی, تو اب آپ شروع کرتے ہیں فیوچر کی پلاننگ. ابھی یعنی ابھی پلاننگ اصل میں شروع ہوئی ہے. اب آپ کہتے ہیں میرے بحری اٹاؤن میں اتنے پلاٹ ہونے چاہیے, اب کوئی میں تنخواہ لے رہا ہوں, اب کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیے. یہ تو بہت تھوڑی ہے. پھر آپ پلاننگ کرتے 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 اسی دوران بچے بھی ہو رہے ہیں, تو اپنی پلاننگ کے ساتھ بچوں کی بھی, کیا خیال ہے بھائی, بچوں کی بھی شروع, بچوں کا اسکول, فیسیں, وہ ساری حساب کتاب مر جاتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ کمبخت کی پلاننگ ختم, بولو بھائی, نہیں ہوتی. اور اگر بالفرض 50-55 سال میں آ کے بریک لگ گئی کہ یار میں نے جتنے پلاٹ خریدنے تھے خرید لیے, بچوں کو پڑھانا تھا پڑھا دیا, ذاتی مکان خریدنا تھا خرید لیا, سارے کام میرے ہو گئے, اب میں ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا, تو فرشتے آ کے بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 50 سال تو تیری عمر اسی میں لگ گئی, اب ہنسی خوشی زندگی گزارنے کے لیے زندگی ہی نہیں بچی ہے, ہنسی خوشی کہاں سے لگائے گا اس میں. بھائی پہلے کوئی جوہر تو ہو, وہ کسی صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے نا. کوئی چیز ہو تو وہ اچھی بھی ہوگی بری بھی ہوگی, چیز ہی نہیں ہے, تیری زندگی بچی نہیں ہے. 10-15 سال رہ گئے, وہ بھی 10 قسم کی بیماریوں کے ساتھ, شوگر, بلڈ پریشر اور ڈپریشن اور اسٹریس. یہ بھی ایک نئی بیماری ہے بہت تیزی سے معاشرے میں. وہ ڈپریشن اس بات کی ہوتی ہے کہ 50 سال میں جہاں تک آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے تھے پہنچے وہاں تک, بولو بھائی, نہیں ہو. تو اس کی وجہ سے اسٹریس میں ویسے ہی چلا جاتا ہے آدمی. اچھا کیا ہو گیا میری پگڑی کو بھائی, صحیح ہو گیا. تو اس کی وجہ سے ویسے ہی انسان کہاں چلا جاتا ہے, اسٹریس میں چلا جاتا ہے. اور درجنوں, پھر اولاد کے الگ مسائل, کوئی اولاد بگڑ گئی, وہ ساری پلاننگ کی واٹ لگا دیتی ہے. بگڑی ہوئی بیگم مل گئی, بد اخلاق عورت مل گئی, اس نے ساری پلاننگ کی, بولو بھائی, ایسی کی تیسی کر دی. سالہ مل گیا کوئی ایک بھی آڑا ترچھا, ایک سالہ بھی آڑا ترچھا مل جائے نا, وہ ٹینشن کے لیے, بولو بھائی. اور سوچو جس کے 3-4 قسم کے مختلف قسم کے سالے ہوں, اس کی زندگی کیسی ہوگی ہیں. وہ تو شکر ہے اللہ نے ہمیں اچھے شریف سالے دیے ہیں, ورنہ رزق تو لے لیا نا ہم نے, رزق تو لے لیا نا. تو پلاننگ کرتے 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 بڈھا ہو جاتا ہے, اور بالفرض اگر پلاننگ روک دے تو اب اس پلاننگ سے فائدہ اٹھانے کے لیے زندگی بہت تھوڑی بچی ہے, بہت تھوڑی زندگی بچی ہے, بہت تھوڑی. اور اکثر لوگ تو اچانک بیٹھے بیٹھے اٹیک ہو گیا, شوگر لیول ہائی ہوا, گردے ڈیمیج ہو گئے, ایک دم موت کی طرف لڑکتے ہیں. تو میرے بھائی قرآن مجید جو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے, دھوکے کا گھر ہے, اعلموا, یقین کر لو, جان لو, انما الحیات الدنیا لعب ولہو, کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے, تماشا ہے, اور کیا ہے, متاع الغرور, دھوکے کا گھر ہے. بار بار جو قرآن کہہ رہا ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ واقعی دھوکہ دیتی ہے انسان کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا مجھے دھوکہ نہیں دے رہی, یہ بہت بڑی بھول ہے. دیکھو ایک شخص ہے جس کے بارے میں محلے والے یہ بتائیں کہ یہ دھوکے باز ہے, تو عین ممکن ہے آپ بولو بھائی کہ محلے والوں کو اس سے کوئی چڑ ہوگی, ہو سکتا ہے یہ دھوکے باز نہ ہو, لوگوں کو اس سے کیا ہو, چھیڑو. کوئی دوسرا شخص آ کے کہتا ہے یہ دھوکے باز ہے, آپ کیسے ہو سکتا ہے بھائی ان کے آپس میں کوئی ذاتی بغض ہو, اس وجہ سے یہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, دھوکے باز. لیکن جب ساری دنیا کہہ رہی ہوگی دھوکے باز ہے, تو آپ کو اس سے معاملات کرنے میں احتیاط کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آپ کہو گے یار اس سے لین دین میں اب احتیاط بہرحال ضروری ہے, کہ یار یہ ایسا ہے نہیں جیسا نظر آ رہا ہے. تو پیسوں کے لین دین میں آپ کیا ہو جاؤ گے, ہوشیار.
تو یاد رکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچ کون بول سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہ پہ بتایا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، جس کل کو تم کل سمجھ رہے ہو وہ حقیقی کل نہیں ہے، حقیقی کل کوئی اور ہے. تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا دھوکے میں ڈال دے کیونکہ یہ کیا ہے، یہ دھوکے باز دنیا ہے. تو اب آپ بتاؤ جس کو قرآن بار بار کہہ رہا ہے دھوکے باز دھوکے باز دھوکے باز، اور آپ اس سے بڑے آرام سے لین دین کر رہے ہو، آپ اس سے بالکل پورا اعتماد کر کے اس دنیا پہ بیٹھ گئے، تو بتاؤ پھر ہم اور آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کون ہوگا؟ محلے میں ایک آدمی کے بارے میں کوئی ایک شخص کہہ دے کہ یہ دھوکے باز ہے، آپ احتیاطاً اس سے لین دین چھوڑ دیتے ہو کہ یار مارکیٹ میں یہ بندہ بدنام ہے. بدنام نہ بھی ہو، ایک شخص بھی کہہ دے گا نا آپ ہوشیار ہو جاؤ گے. اور یہاں اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، دھوکہ دینے والی ہے، دھوکہ دینے والی. اور ایسا اس پر اعتماد کر کے بیٹھ گئے کہ یار میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، پھر یہ بھی ہوگا، پھر یہ بھی ہوگا، پھر یوں ہو جائے گا، پھر یوں ہو جائے گا، اور پھر میں مزے اڑاؤں گا. نہیں اڑاؤ گے میرے بھائی. یہ آپ کو دنیا کیا کر رہی ہے؟ بے وقوف بنا رہی ہے. دیکھیے قرآن مجید نے دنیا کے لیے جو لفظ استعمال کیا، زینت کا لفظ استعمال کیا. زینت فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. کیا عجیب بلاغت ہے قرآن کی. فرمایا کہ یہ جو دنیا کے اوپر کی چیزیں ہیں یہ ہم نے دنیا میں رہنے والوں کے لیے مزین کر دی ہیں. خوب اچھی طرح بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. زینت کسے کہتے ہیں؟ فیشن کو. کوئی دلہن کو زیب و زینت سے آراستہ کیا جاتا ہے نا، تو کیا مطلب؟ چاہے وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو، اس کو زیور سے آراستہ کر کے ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کر کے اس کے اوپر اس کو بہرحال خوبصورت بنانے کی کوشش بولو بھائی کی جاتی. چاہے وہ حقیقت میں خوبصورت ہو یا نہ ہو، اس سے بحث بیوٹی پارلر والوں کو نہیں ہوتی. زینت کا مطلب ہے خوبصورت بنانے کی بولو نا کوشش. حقیقت میں خوبصورت بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو زینت کا مطلب ہے کہ کوئی چیز حقیقت میں اچھی ہو یا نہ ہو، دیکھنے میں بہرحال بولے نا بھائی اچھی لگے. تو ہر انسان، مرد بھی زینت اختیار کرتے ہیں، عورتیں بھی زینت اختیار کرتی ہیں. اپنی چیزوں کو بھی مزین کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہیں وہ اپنی سائیکلوں پہ کیسے ٹیپ چڑھاتے ہیں نا. سائیکلوں پہ کیا ٹیپ چڑھا کے نیلی پیلی پٹیاں اور ایسے اس کو چھمک چھلو بنایا ہوا ہوتا ہے سائیکل کو. رکشے والوں کو دیکھ لو، ٹرک والوں کو دیکھو، مور بنا ہوا ہے، چیتا بنا ہوا ہے، پورے ٹرک پہ تنزانیہ کا جنگل آپ کو نظر آئے گا ہے، اور اس پہ نیلے پیلے. جو جس کو اللہ نے جتنی سمجھ دی اس کے حساب سے وہ اپنی چیزوں کو مزین کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دیکھنے میں کیا لگے؟ اچھی. اب گاڑی اگر کلر اچھا ہے اس کا اور آپ نے اس پہ بڑا جیسے دولہے کے کار کو سجایا جاتا ہے بہت اچھی طرح سجا دیا تو دیکھنے میں بہرحال وہ کیا لگے گی؟ اچھی. مگر حقیقت میں اچھی ہے یا نہیں یہ میکینک بتائے گا. وہ انجن سٹارٹ کر کے دیکھے گا کہاں کہاں سے آوازیں نکل رہی ہیں، کہاں سے آواز نکلنی چاہیے مگر نہیں نکل رہی، اور کہاں سے نہیں نکلنی چاہیے مگر بولو بھائی نکل دی. میں نے اپنی گاڑی دی کسی میکینک کو، میں نے بولا یہ عجیب سی ایک جگہ سے آواز آ رہی ہے. اس میکینک کے سمجھ میں نہیں آیا، اس نے وہ والی آواز بند نہیں کی جہاں سے آواز آ رہی تھی جو مجھے بھی پتا تھا یہ دروازہ ہل رہا ہے. وہ آواز کیا کر دی اس نے؟ بند کر دی. تو انجن سے آواز آ رہی ہو یا کوئی اور چیز بج رہی ہو، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اچھی ہے نہیں. یہ صرف دولہا کی کار کو کیا، دولہا ہی کوئی دیکھ لو شیروانی پہنائی ہوئی ہے، پھول ڈالے ہوئے ہیں گلے میں، اور بڑا بیوٹی پارلر سے تیزاب سے نہا کے آیا ہوا ہے ماشاءاللہ، سارے جراثیم بھی اس کے مر گئے، کیسا چمک رہا ہوتا ہے. لیکن کیا یہ اس کی علامت ہے کہ یہ دولہا واقعی اچھا ہے؟
بھائی اچھا لگ رہا ہے یا نہیں ہے یہ تو دلہن بتائے گی 6-7 مہینے کے بعد، کہ جب وہ عدالت میں خلا لینے کے لیے گئی بھی ہوگی تو پتا چلے گا کہ یہ اچھا تھا بھی یا بولو نا بھائی اچھا تھا یا نہیں تھا. تو زینت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آراستہ کر دینا. تو اللہ نے قرآن میں کہا انا جعلنا ما علی الارض، زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ ہم نے آراستہ کر دیا ہے، دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے، اچھا ہے نہیں یہ، لگے گا بہت اچھا لیکن اتنا اچھا ہے نہیں جتنا اچھا لگ رہا ہے تمہیں. کتنی بڑی حقیقت اللہ نے بیان کر دی. تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ اگر اچھا لگ رہا ہے لیکن ہے نہیں تو ہم کریں کیا؟ پھر چھوڑ دیں اس کو؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے جب اچھا لگ تو رہا ہے نا، بہرحال اب کیا کریں؟ ہم تو جو چیز ہمیں لگے گی ہم تو اسی پر عمل کریں گے نا. بھائی گاڑی اوپر سے بھی تو دیکھی جاتی ہے نا، اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ چھوڑ دیں اس دنیا کو؟ اللہ نے فرمایا نہ چھوڑو نہیں، میں نے اچھا لگایا اس لیے ہے کہ تاکہ تم اس کو حاصل کرو، لیکن بتا دیا کہ یہ اچھی ہے نہیں اتنی، لہذا اس کو دل دینے کی کوشش بولو نا بھائی نہیں کرو. اتنی اچھی نہیں ہے کہ دل پکڑا دو اس کو. کوئی عورت بہت خوبصورت زیور پہن کے آئی، بڑا اچھا ڈسٹیمپر کیا، اس ڈسٹیمپر اس لیے کہ آج کل میک اپ نہیں ہوتا، میک اپ کے دور وہ پرانے زمانے کا زمانہ تھا جب میک اپ ہوتا تھا. اب ڈسٹیمپر کے پورے ڈبے خالی ہوتے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں. سنا ہے ہم نے، یہی ہے، میں نے کبھی بیوٹی پارلر جا کے دیکھا نہیں لیکن سنا ہے کہ بالکل کلر چینج ہو جاتا ہے. تو دولہے کے بھی ڈسٹیمپر لگ رہا ہے. اب تو بیوٹی پارلر میں دولہا جا رہا ہے، بلیک کلر کا دولہا وائٹ ہو کے نکل رہا ہے. حقیقت ہے. آپ دیکھو، آپ حیران یار، تم تو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے تھے ہیں، اب تم روشنی میں نظر نہیں آ رہے، اتنے وائٹ ہوئے. تو وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں، اللہ کی پناہ. تو آپ کو کوئی دولہا، کوئی عورت کو کوئی بندہ نظر آیا جو بڑے اچھی ڈریسنگ اور بہت زبردست بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہے، یا کوئی دلہن ہے، آپ فوراً اس کی طرف طبیعت مائل ہو گئی، لیکن کسی کو پتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہے، یہ گت بنا دے گی، تمہاری ایسی کی تیسی کر دے گی. تو باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے نا کہ بیٹا پہلے کیا دیکھنا چاہیے؟ اخلاق. اس کی شکل کو مت دیکھو، شکل کو مت دیکھو، یہ برباد کر دے گی. تو باپ یہ نہیں کہتا کہ یہ جو تمہیں اچھی لگ رہی ہے لگنی نہیں چاہیے، بھائی جب زینت ہے تو لگے گی اچھی، مگر اگر آپ اس کے صرف اچھے لگنے سے متاثر ہو گئے تو آپ کے بے وقوف اور احمق ہونے کی علامت ہوگی. یہ بالکل یہی حال اس دنیا کے ساتھ ہے. ایک اور آسان مثال دے کے بات کو سمجھ